بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہ کاوش کر رہے ہیں اور پروردگار ان زحمتوں کو قبول فرمائے۔ مولانا آمین۔ محبوب آبدی نجفی صاحب نے جو گفتگو کی قابل غور ہے، اور جو وہ محنت کر رہے ہیں، یقیناً وہ ایک دن باثمر ہوگی۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام علیہ کی جو شخصیت ہے، وہ اس کا تعلق کسی ایک فرقے یا کسی ایک خاص مذہب و مسلک سے نہیں ہے۔ عالم انسانیت کے لیے آپ چراغ ہدایت ہیں، اور آ، ہم آج بھی اسی طرح سے آپ کے نقوش قدم اور آپ کی زندگی سے ملنے والے اسباق کے محتاج ہیں، جس طرح وہ دور کے جو پیغمبر کا دور رہا، اس دور میں جس میں پیغمبر نے چراغ علم جلایا، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اور لوگ جہالت کی اجڑیاں اوڑے ہوئے تھے، اور پیغمبر نے اپنے تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے، تزکیہ نفوس کے ذریعے سے ان کو دیندار بنایا اور اقدار انسانی سے آشنا کرایا۔ تو جس طرح سے وہ لوگ محتاج تھے، 1400 سال کے بعد آج بھی ہم محتاج ہیں، اور اس میں بی بی حضرت صدیقہ طاہرہ سلام علیہ کی زندگی میں ایک گوشہ جو مظلومیت کا ہے، وہ آپ کی قبر کا بے نشاں ہونا ہے، اور آپ کے فرزندوں کے ساتھ، جیسا کہ جناب مطلوب محمدی صاحب نے بھی، محبوب محمدی صاحب نے بھی اس کی طرف، نجیفی صاحب نے اشارہ کیا کہ 4 طاہرین کی وہاں پر قبور ہیں، لیکن انہیں تخریب کر دیا گیا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے بہرحال جہاں جہاں پر بھی ہیں ایک بیداری لے کے آئیں، اور لوگوں کے دلوں میں یہ درد ایک پیدا ہو کہ اگر ہمارے کسی عزیز کی، یا ہمارے کسی رشتہ دار کی، یا ہمارے ماں باپ میں سے کسی کی، یا ہمارے اسلاف میں سے کسی کی قبر کو اگر توڑ دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، تو کیا کیفیت ہوگی اس کی، تو ہم کس طرح سے بے چین ہو جائیں گے کہ ان کی تعمیر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کسی خاص طبقے کو فیض نہیں پہنچایا ہے، پوری انسانیت ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، جس عنوان سے بھی ہو سکے، قلم کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، انٹرویو کے ذریعے سے، کسی تحریک کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں ایک بیداری لے کے آئیں۔ جتنا جتنا شعور لوگوں کا بیدار ہوگا، تو دنیا متوجہ ہوگی کہ کن شخصیتوں کے ساتھ یہ کس انداز کا متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی قبروں کو اس وقت صرف ایک خاص کسی طبقے کے لیے نہیں، تمام عالم انسانیت کے لیے مرکز ہونا چاہیے تھا، محور ہونا چاہیے تھا، کہ وہ اپنی روحانی تشنگی کو یہاں پر آ کر بجھائیں۔ لیکن افسوس ہے کہ کچھ نابخرد اور ناعاقبت اندیشوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک زنجیر کے حلقوں کی صورت میں مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، اور آواز سے آواز ملا کر کوشش یہ کریں کہ ایک متحدہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر ایک بڑی آواز ہماری طرف سے دنیا کے سامنے جائے، اور لوگ متوجہ ہوں کہ یہ وہ ظلم ہے کہ جس سے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور جلد از جلد تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم ہوں انشاءاللہ۔